آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ بہار اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ آج ہی 10 ریاستوں میں 53 اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی چناؤ میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مرکز نے ہوا کے معیار میں بہتری کی خاطر 15 ریاستوں کے لیے پہلی قسط کے طور پر 2200 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ امریکہ میں آج نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گیانا میں مسلح افراد نے متعدد جگہوں پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ بہار میں اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے میں پولنگ جاری ہے۔ دن میں 11 بجے تک 19.1% ووٹ ڈالے جا چکے تھے۔ پٹنہ، ویشالی، سیتامڑھی، دربھنگا اور مدھوبنی سمیت 17 ضلعوں کے 94 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی ہے اور شام 6 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 2.86 کروڑ سے زیادہ ووٹر 1463 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ان امیدواروں میں 146 خواتین اور ایک مخنث شامل ہے۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے وسیع بندوبست کیا گیا ہے۔ اعلیٰ چناؤ افسر HR سرینواس نے بتایا کہ نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ 8 حلقوں میں پولنگ تیسرے پہر 4 بجے تک ہوگی، جن میں راگھو پور، پارو، میناپور اور الاولی شامل ہیں۔ ووٹروں کے لیے 41,362 پولنگ مراکز بنائے گئے ہیں، جن میں سے 694 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ چناؤ کمیشن نے 3,548 پولنگ مرکزوں سے ویب کاسٹنگ کے انتظامات کیے ہیں۔ ایڈیشنل اعلیٰ چناؤ افسر سنجے کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ نکسلی علاقوں میں مزید سیکورٹی دستے تعینات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ انتخابی کمیشن نے انتخابی عمل کے دوران کووڈ ضابطوں پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ انتخابات سے وابستہ ہر شخص کو ماسک لگانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ووٹروں کو بھی ووٹ دیتے وقت ماسک لگانا ہوگا۔ تمام لوگوں کی تھرمل جانچ کی جائے گی اور چناؤ کے دوران سبھی مرکزوں پر سینیٹائزر دستیاب کرایا جائے گا۔ کووڈ کے حالات کے پیش نظر ہر پولنگ مرکز پر 1500 کے بجائے 1000 افراد ووٹ دے سکیں گے۔ اس مرحلے میں بی جے پی 46، JDU 43 اور وکاس شیل انسان پارٹی 5 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہیں۔ RJD نے 56 سیٹوں پر اور کانگریس نے 24 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ان کے علاوہ LJP کے 52، RLSP کے 36، BSP کے 33 اور NCP کے 29 امیدوار میدان میں ہیں۔ آج ہی گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، اڈیشہ، ہریانہ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور ناگالینڈ اسمبلیوں کی 53 سیٹوں کے لیے ضمنی چناؤ ہو رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بہار کے ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں اور جمہوریت کے تہوار کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے آج ملک کے کئی علاقوں میں ہونے والے ضمنی چناؤ کے ووٹروں سے بھی اسی طرح کی اپیل کی ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ سماجی دوری پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ماسک بھی لگانا چاہیے۔ مرکز نے 15 ریاستوں کے 10 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے انہیں پہلی قسط کے طور پر 2200 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ 15ویں مالی کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر یہ رقم جاری کی گئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے دفتر نے کہا کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے والی ریاستوں کو اپنے 10 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے اقدامات میں مدد ملے گی، جس میں مقامی اداروں کی صلاحیت سازی شامل ہے۔ جن ریاستوں کو یہ رقم فراہم کی گئی ہے ان میں آندھرا پردیش، گجرات، جھارکھنڈ، کرناٹک، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش اور مغربی بنگال شامل ہیں۔ مجموعی رقم میں سے 396 کروڑ 50 لاکھ روپے مہاراشٹر کو، 202 کروڑ 50 لاکھ روپے گجرات کو، 357 کروڑ روپے اتر پردیش کو اور 209 کروڑ 50 لاکھ روپے مغربی بنگال کو جاری کیے گئے ہیں۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح تقریباً 92% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 58,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 76 لاکھ ہو گئی ہے۔ ملک میں فی الحال زیر علاج مریضوں کی تعداد 5,41,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 38,310 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 82 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ حکمت عملی کے مؤثر نفاذ،
جانچ اور علاج کی وجہ سے صحت یابی کی شرح میں اضافہ اور موت کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ فی الحال بھارت میں شرح اموات 1.49% ہے، جو دنیا میں سب سے کم شرحوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 490 اموات کی خبر ملی ہے، جس کے بعد اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,23,097 ہو گئی ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10,46,000 سے زیادہ جانچ کی گئی ہے۔ اس طرح اب تک 11,17,00,000 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ بھارت بائیوٹیک اگلے سال کی دوسری سہ ماہی میں اپنی کووڈ-19 ویکسین کی امیدواری شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، بشرطے کہ متعلقہ حکام سے منظوری مل جائے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ وہ نومبر میں تیسرے مرحلے کی آزمائش کی غرض سے بھرتی اور ڈوز کے سلسلے میں منصوبہ بنا رہی ہے۔ کمپنی کو اس کی ویکسین کوویکسین کے لیے آخری مرحلے کی آزمائش کے لیے ڈرگس کنٹرولر جنرل آف انڈیا سے ابتدائی منظوری ملی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دونوں امیدواروں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن نے کل ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے آخری کوششیں کیں۔ ٹرمپ نے نارتھ کیرولینا، جارجیا، لووا، مشیگن اور فلوریڈا میں انتخابی مہم چلائی، جبکہ بائیڈن نے فلاڈیلفیا میں کئی اجلاس کیے کیونکہ وہ پینسلوینیا میں جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 9 کروڑ 20 لاکھ امریکی شہری پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں اور کچھ ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی میں کئی دن یا ہفتے لگ سکتے ہیں۔ آج رات پولنگ ختم ہونے کے کچھ گھنٹے کے اندر فاتح کا اعلان شاید نہ ہو سکے۔ ویانا میں ان حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی جاری ہے جنہوں نے وسطی ویانا میں کئی مقامات پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے حملہ آوروں میں سے ایک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کم سے کم ایک اور حملہ آور اب بھی فرار ہے۔ پولیس نے کل رات بتایا کہ رائفلوں سے لیس کئی مشتبہ افراد نے شہر کے وسط میں 6 مقامات پر حملے کیے۔ یہ حملہ کورونا وائرس کی وجہ سے آسٹریا میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگائے جانے کے محض چند گھنٹے پہلے کیا گیا۔ اس واقعے پر وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہیں دہشت گردوں کے اس بزدلانہ حملے سے دھچکا پہنچا ہے اور صدمہ ہوا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں بھارت آسٹریا کے ساتھ ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو اور وزیراعظم نریندر مودی نے معروف وائلن نواز ٹی.این. کرشنن کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کے انتقال سے موسیقی کی دنیا، خاص طور پر کرناٹک موسیقی کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان کے انتقال سے موسیقی کی دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے اپنی موسیقی میں مختلف جذبات اور ثقافت کو خوبصورتی سے پرویا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی ٹی.این. کرشنن کے انتقال پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی بحریہ کا جہاز ایراوت مشن ساگر 2 کے ایک حصے کے طور پر کل پورٹ سودان پہنچا۔ بھارت سرکار قدرتی آفات اور کووڈ-19 عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے دوست ملکوں کی مدد کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے INS ایراوت سوڈان کے لوگوں کے لیے 100 ٹن خوردنی اشیاء لے کر گیا ہے۔ پہلا مشن ساگر مئی-جون 2020 میں شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت بھارت نے مالدیپ، ماریشس، سیشلز، مڈغاسکر اور کوموروس کو خوردنی اشیاء اور دوائیں فراہم کی تھیں۔ کوئلے کی فروخت کے لیے کوئلہ نیلامی کے پہلے دن بولی لگانے والوں کے درمیان مضبوط اور صحت مند مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ کوئلے کی وزارت نے 2 سطحی پیشگی نیلامی کے عمل کے تحت 18 جون کو تجارتی کوئلہ کان کنی کے لیے کوئلہ کانوں کی نیلامی شروع کی تھی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بہار اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ آج ہی 10 ریاستوں میں 53 اسمبلی سیٹوں کے لیے چمنی چناؤ میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مرکز نے ہوا کے معیار میں بہتری کی خاطر 15 ریاستوں کے لیے پہلی قسط کے طور پر 2200 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ امریکہ میں آج نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اور ویانا میں مسلح افراد نے متعدد جگہوں پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔